ذرا سوچیں، وسطی ایشیا کے بیابو میدانوں میں بھٹکنے والے خانہ بدوش اچانک دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کیسے بن گئے؟ ان کا عروج، ان کا شاندار سنہری دور، اور پھر وہ زوال جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ایک طرف غزنوی سلطنت کی 1,00,000 فوجیوں پر مشتمل سر سے پاؤں تک لیس اور منظم آرمی تھی، اور دوسری طرف چراگاہیں ڈھونڈنے والے سلجوقوں کا ایک چھوٹا سا گروہ۔ جنگ سے عین پہلے سلطان الپ ارسلان نے کچھ ایسا کیا جس نے تاریخ میں ان کا نام امر کر دیا۔ انہوں نے اپنے شاہی کپڑے اتارے، ایک سفید لباس یعنی کفن پہنا، اور اپنے مٹھی بھر فوجیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ آج یہاں کوئی بادشاہ حکم نہیں دے گا، بلکہ میں تمہارے ساتھ ایک عام سپاہی کی طرح لڑوں گا اور مروں گا۔ اس ایک تقریر نے پوری فوج کے اندر ایسی آگ بھر دی کہ وہ موت سے بالکل بے خوف ہو گئے۔ اور بازنطینی شہنشاہ رومانوس کو جب بیڑیوں میں جکڑ کر الپ ارسلان کے سامنے لایا گیا تو اسے 100% یقین تھا کہ اب اسے بری طرح ذلیل کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ رومانوس نے خود مانا کہ اگر وہ جیتتا تو الپ ارسلان کے ساتھ بالکل یہی کرتا، لیکن الپ ارسلان نے پوری دنیا کو اس وقت دنگ کر دیا جب اس نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ ایک عظیم فاتح کی طرح اسے فوراً آزاد بھی کر دیا۔ اناطولیہ کی ان بکھری اور ٹوٹی ہوئی ریاستوں کی راکھ میں سے ایک نیا بیج پھوٹا۔ دراصل سلجوقوں نے ہی ارطغرل غازی نام کے ایک شخص کو زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا انعام میں دیا تھا، اور یہی وہ بیج تھا جو آگے چل کر 600 سالہ عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کے روپ میں ایک تناور درخت بنا۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ عباسی خلیفہ جو کبھی آدھی دنیا کا طاقتور ترین حکمران مانا جاتا تھا، اب اپنے ہی محل میں لفظی طور پر ایک بے بس کٹھ پتلی بن چکا ہے، اور اس مایوسی کے عالم میں وہ مدد کے لیے کسے پکارتا ہے؟ کسی نامور عرب بادشاہ کو نہیں، بلکہ ایک ایسے شخص کو جس کا قبیلہ کچھ عرصہ پہلے تک خیموں میں زندگی گزار رہا تھا۔ ہے نا حیرت کی بات؟ اور جب ان سلجوقوں نے خلیفہ کو بچایا تو طاقت کا توازن ایسے بدلا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ خلیفہ نے خوش ہو کر نہ صرف انہیں اپنی تلوار پیش کی، بلکہ سلطان مشرق اور مغرب کا ایک ایسا زبردست خطاب دے ڈالا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس ایک لمحے نے پوری دنیا کو یہ واضح پیغام دے دیا تھا کہ اب میدان میں ایک نئی اور بظاہر ناقابل تسخیر طاقت آ چکی ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ دراصل اس کی شروعات کسی بڑے محل سے نہیں، بلکہ بقا کی ایک چھوٹی سی جنگ سے ہوئی تھی۔ سلجوق بیگ کا ایک موت کے پروانے سے بچنے کے لیے ہجرت کرنا، یہ وہ ایک فیصلہ تھا جس نے اس پورے قبیلے کو اسلام سے متعارف کروایا۔ اور سچ پوچھیں تو اس نئے مذہب نے انہیں صرف ایک راستہ ہی نہیں دکھایا، بلکہ ایک ایسا طاقتور مقصد دے دیا جس نے ان کی تاریخ بدل دی۔ اور بقا کی یہ جنگ اپنے عروج پر پہنچی 1040 میں جنگ دندانکان کے مقام پر۔ یہ کوئی عام سی لڑائی نہیں تھی۔ ایک طرف غزنوی سلطنت کی 1,00,000 فوجیوں پر مشتمل سر سے پاؤں تک لیس اور منظم آرمی تھی، اور دوسری طرف چراگاہیں ڈھونڈنے والے سلجوقوں کا ایک چھوٹا سا گروہ۔ اگر کوئی اس وقت وہاں ہوتا تو شاید یہی کہتا کہ یہ تو سیدھا سیدھا ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے۔ لیکن سلجوق کوئی بے وقوف نہیں تھے، وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کھلے میدان میں وہ 1 منٹ نہیں ٹک پائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کمال کی گریلا حکمت عملی اپنائی، چھوٹے چھوٹے حملے کیے اور غائب ہو گئے۔ اور سب سے ماسٹر سٹروک، انہوں نے راستے کے تمام کنوؤں کو یا تو مٹی سے بھر دیا یا ان میں زہر ملا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غزنوی فوج جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی صحرا کی شدید پیاس اور تھکاوٹ سے آدھی تو ویسے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ اس پوری صورتحال کو تغرل بیگ نے ایک بہت ہی زبردست اور گہری مثال سے سمجھایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کسی بھیڑ کو اون کاٹنے کے لیے باندھا جاتا ہے تو وہ خاموش رہتی ہے، لیکن جب اسے ذبح ہونے کے لیے باندھا جائے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے آخری حد تک مزاحمت کرتی ہے۔ سلجوقوں کے لیے یہ ذبح ہونے والا وقت تھا، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ اپنے دشمن کو کمزور سمجھنے کی غلطی کتنی مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ خیر، غزنویوں کو شکست دینے کے بعد تو جیسے سلجوقوں کو پر لگ گئے، وہ بڑی تیزی سے پھیلے، لیکن 1071 تک آتے آتے انہیں ایک اور بلکہ اس سے بھی بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ بازنطینی شہنشاہ رومانوس چوہارم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس ابھرتے ہوئے سلجوقی خطرے کو دنیا کے نقشے سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا،
اور اس مقصد کے لیے وہ ایک لشکر لے کر اناتولیا میں داخل ہو گیا۔ اور جب ہم بہت بڑا لشکر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 1,00,000 سے بھی زیادہ بازنطینی فوجی۔ ذرا تصور کریں اس سیلاب کا۔ جبکہ دوسری طرف سلجوق سلطان الپرسلان کے پاس اس وقت بمشکل 30 سے 40 ہزار کے قریب سپاہی تھے، اور بالکل یہی وہ بہت بڑا فرق ہے جس کی وجہ سے ملازگت کے میدان میں الپرسلان کی آنے والی فتح کو تاریخ کی سب سے حیران کن اور ناقابل یقین کامیابیوں میں گنا جاتا ہے۔ جنگ سے عین پہلے سلطان الپرسلان نے کچھ ایسا کیا جس نے تاریخ میں ان کا نام امر کر دیا۔ انہوں نے اپنے شاہی کپڑے اتارے، ایک سفید لباس یعنی کفن پہنا، اور اپنے مٹھی بھر فوجیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ آج یہاں کوئی بادشاہ حکم نہیں دے گا، بلکہ میں تمہارے ساتھ ایک عام سپاہی کی طرح لڑوں گا اور مروں گا۔ اس ایک تقریر نے پوری فوج کے اندر ایسی آگ بھر دی کہ وہ موت سے بالکل بے خوف ہو گئے۔ اور پھر میدان جنگ میں سلجوقوں نے جو کمال دکھایا، اسے کریسنٹ فارمیشن یا ہلال نما حکمت عملی کہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے درمیانی حصے سے زوردار حملہ کیا اور پھر اچانک ہارنے کا ڈرامہ کر کے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ بازنطینی فوج اپنے غرور میں اندھی ہو کر ان کا پیچھا کرنے لگی اور سیدھا اس جال میں جا گھسی۔ بس پھر کیا تھا، چھپے ہوئے سلجوق دستوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور بازنطینی شہنشاہ رومانوس کو جب بیڑیوں میں جکڑ کر الپ ارسلان کے سامنے لایا گیا تو اسے 100% یقین تھا کہ اب اسے بری طرح ذلیل کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ رومانوس نے خود مانا کہ اگر وہ جیتتا تو الپ ارسلان کے ساتھ بالکل یہی کرتا، لیکن الپ ارسلان نے پوری دنیا کو اس وقت دنگ کر دیا جب اس نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ ایک عظیم فاتح کی طرح اسے فوراً آزاد بھی کر دیا۔ لیکن یہاں تاریخ نے ایک بہت ہی افسوسناک موڑ لیا۔ ملازرکرٹ کی شاندار فتح کے صرف 1 سال بعد دنیا کا یہ سب سے طاقتور اور ناقابل شکست حکمران انتہائی المناک انداز میں مارا گیا۔ اور مارا بھی کیسے؟ ایک معمولی سے قیدی کو سزا دیتے وقت سلطان الپ ارسلان کا تیر، جو تاریخ میں مشہور تھا کہ کبھی خطا نہیں ہوتا، اس دن پہلی بار اپنا نشانہ چوک گیا اور وہ اس قیدی کے خنجر کا نشانہ بن گئے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں سلجوق سلطنت کے اس دور کی طرف جسے ان کا عروج یا سنہری دور کہا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی تلوار اور قلم کا ایک بے مثال توازن۔ ایک طرف سلطان ملک شاہ کی طاقتور تلوار تھی جس نے سلطنت کو چین سے لے کر بحریہ روم تک پھیلا دیا، اور دوسری طرف ان کے انتہائی قابل وزیر اعظم نظام الملک کا تیز دماغ تھا جس نے اس وسیع سلطنت کو چلانے کے لیے ادارے بنائے اور قوانین نافذ کیے۔ یہ وہ وقت تھا جب کبھی میدانوں میں بھٹکنے والے خانہ بدوش اب علم اور تہذیب کے سب سے بڑے سرپرست بن چکے تھے۔ انہوں نے مدرسہ نظامیہ کے نام سے دنیا کی پہلی سرکاری یونیورسٹیاں قائم کی جہاں سائنس اور ریاضی پڑھائی جاتی تھی۔ مشہور سائنسدان عمر خیام نے ایک ایسا نیا شمسی کیلنڈر بنایا جو آج کے کیلنڈر سے بھی زیادہ درست ہے، اور نظام الملک نے حکومت چلانے کے اصولوں پر سیاست نامہ جیسی شاہکار کتاب لکھی۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، جب کوئی سلطنت اتنی بلندی پر پہنچتی ہے تو خطرات اندر سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک نیا اور انتہائی خوفناک خطرہ جنم لے رہا تھا۔ حسن بن صبا اور اس کی تنظیم حشاشین، انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ سلجوقوں کا کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے ذہن سازی اور دن دہاڑے لوگوں کے سامنے قتل کرنے کا طریقہ اپنایا تاکہ دلوں میں ایک خوفناک نفسیاتی دہشت بٹھا سکیں۔ اور یہ دہشت اپنی انتہا کو تب پہنچی جب اکتوبر 1992 میں انہوں نے سیدھا سلطنت کے دماغ پر ہی وار کر دیا۔ عظیم وزیر اعظم نظام الملک کو ایک ایسے شخص نے بے دردی سے خنجر مار کر قتل کر دیا جو بظاہر ایک بہت ہی نیک صوفی درویش کے بھیس میں تھا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اس ایک قتل نے پوری سلجوق سلطنت کی بنیادوں کو جڑوں تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ واقعی دل دہلا دینے والا تھا۔ نظام الملک کے قتل کے محض 1 ماہ بعد ہی 37 سالہ سلطان ملک شاہ بھی پراسرار حالات میں انتقال کر گئے۔ ان دونوں کے اچانک چلے جانے سے تخت کے لیے ایک ایسی خوفناک خانہ جنگی چھڑی کہ سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور جب 1096 میں پہلی صلیبی جنگ کا طوفان آیا تو بدقسمتی سے اسلامی دنیا مکمل طور پر بٹی ہوئی اور انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ مگر ٹھہریے، عظیم سلجوقی سلطنت کے اس طرح بکھرنے کے باوجود ان کی کہانی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی۔
ان کی وراثت کا ایک بہت بڑا حصہ اناطولیہ کے اندر سلاجوقہ روم یعنی سلجوق سلطنت روم کی صورت میں باقی رہا۔ اس ریاست نے حیرت انگیز طور پر مزید 200 سال سے زیادہ عرصے تک اپنی طاقت کو قائم رکھا اور اناطولیہ کے علاقے کو ایک مضبوط ترک اور مسلم تہذیب کا گڑھ بنائے رکھا۔ لیکن بدقسمتی نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ 1243 میں جنگ کوسہ داغ کے مقام پر منگولوں نے اس باقی ماندہ سلطنت کو بھی مکمل طور پر کچل کر رکھ دیا، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ سلجوق سلطان کی ایک بہت بڑی بے وقوفی۔ اس نے اپنے تجربہ کار مشیروں کے مشوروں کو نظر انداز کر دیا اور اپنے آباء و اجداد کی وہ مشہور عسکری احتیاط بھول کر کھلے میدان میں منگولوں کے سامنے جا کھڑا ہوا، جس کی انہیں بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ پھر بھی کہتے ہیں نا کہ جب کچھ ختم ہوتا ہے تو کسی نئی چیز کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اناطولیہ کی ان بکھری اور ٹوٹی ہوئی ریاستوں کی راکھ میں سے ایک نیا بیج پھوٹا۔ دراصل سلجوقوں نے ہی ارطغرل غازی نام کے ایک شخص کو زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا انعام میں دیا تھا، اور یہی وہ بیج تھا جو آگے چل کر 600 سالہ عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کے روپ میں ایک تناور درخت بنا۔